حضرت یہ فرمائیے گا کہ دھوکے بازوں سے، دھوکہ دینے والوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، جبکہ ہم فکری اور معاشی طور پر دیکھیں تو یہ بازار گرم نظر آتا ہے دھوکہ دہی کا. فرمائیے گا، یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں صاحب، بات سادہ سی یہ ہے تو صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا جی کہ کچھ دھوکے باز ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین میں دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کے جو بنیادی عقیدے کے خد و خال ہیں ان کو خراب کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر کے دوسروں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، بالکل. جس میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے ادبی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بدتمیزی کا انداز اختیار کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر جو ان کی محرومیاں ہیں وہ ان کے ترجمہ سے، ان کی تفاسیر سے، ان کے لکھنے سے، ان کے تقاریر سے، ان کے بولنے سے ادب ظاہر نہیں ہوتا بلکہ ان کی اپنی علمیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ بہت بڑے عالم ہیں. جب تک علمی خیانت ختم نہیں ہوگی اس وقت تک علم کا اثر قائم نہیں ہوگا. تو یہ علمی خیانت دھوکہ دہی ہے. کسی نے کوئی مضمون بہت اچھا لکھا، اپنے نام سے چھپوا لیا، یہ بھی دھوکہ دہی ہے، یہ بھی علمی خیانت ہے، کاپی پیسٹ. کسی شخص نے کوئی کاروبار بہت اچھا کیا، آپ نے بالکل جناب اسی کی، یعنی کوئی کپڑے کو ڈیزائن ہوئے جناب، پتہ چلا کہ آپ نے اس کا ایک وہ کاپی بنا لی اور اس کو آپ نے مارکیٹ کر دیا. اسی طریقے سے کوئی مجبور آپ کے پاس آیا آپ سے مدد مانگنے کے لیے، کہا کہ یہ میرا مسودہ ہے، ذرا اس کی اصلاح کر دیجئے آپ، تو آپ پیسے والے ہیں، آپ نے وہ پوری شاعری اپنے نام سے چھپوا لی. ہے نا بھائی، ایسا ہو رہا ہے نا علامہ صاحب، یہ ہو رہا ہے. یہ صرف ایک بات نہیں، میں تو علمی جو وراثت کے لوگ ہیں اور جو ورثے کے لوگ ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، آپ ان سے ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، وہ غلط کریں صحیح کریں تم جنت میں جاؤ گے. بھائی کیسے جنت میں جاؤ گے؟ تم شریعت کے وقت میں تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تو نہ کسی پیر صاحب کو معاف ہے، نہ کسی مولانا صاحب کو معاف ہے، نہ کسی مسٹر میاں کو معاف ہے، کسی کو معاف نہیں ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہ عمل کرنا ہے، اور شریعت سب کے لیے لازم ہے. اہل بیت اطہار کے لیے نہیں معاف ہوئی تو آپ کون ہیں، میں کون ہوں، کس گنتی کا ہوں. لیکن دھوکہ دینے والے دھوکہ دیتے ہیں، فکر نہیں کرو میں تمہیں جنت دلوا دوں گا، بس تم میری ہاں میں ہاں ملاؤ. اب وہ ہاں میں ہاں کیسے ملتی ہے وہ سب کو پتہ ہے. ہر روز آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں تماشے، بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. اسی طریقے سے اس بے راہ روی نے، اس عمل نے، اس انتشار نے، اس کیفیت نے ایک ایسی مسلمانوں میں بحرانی کیفیت پیدا کی ہے جس کی وجہ سے جس طرف بھی آپ چلے جائیں آپ کا کوئی شعبہ مضبوط آپ کو نظر نہیں آتا. تعلیم کے شعبے میں جائیے، آپ کی تحقیق دفن ہو گئی ہے. بالکل. اقبال کے بعد اقبال پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ غزالی کے بعد کیوں نہیں غزالی پیدا ہوا؟ کیا مائیں جنم نہیں دے رہی اولادوں کو؟ کیوں وہ لوگ نظر نہیں آتے جن کو آپ اپنے مفکرین کے نام سے، میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، جن کے آپ حوالے دیتے؟ آپ نے حوالے دیتے تھے تو اب آؤ تمہارے، لیکن اب تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم کون ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو. اب اسی طریقے سے آپ طب کے میدان میں جائیے، آپ ایون تفاسیر میں چلے جائیے، تفاسیر جو ہے بالرائے ہو رہی ہے. کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں آپ؟ اپنی مرضی سے. جنت دوزخ تو یہ تمثیلی معاملات ہیں، ورنہ تو حقیقت یہ کہ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے بات کی ہے. علم العقائد کے اندر ایمان کا حصہ ہے، تمثیلات نہیں ہے. بالکل بالکل. آپ ایمان سے نکل گئے اور آپ نے لکھ دیا اس کو. صحیح. اور ہمارے نوجوان اس کو پڑھ کے خوش بھی ہوتے ہیں کہ شاید ہاں دو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے. بڑی نئی بات کی حضرت نے، یہ والی بات جو لکھی نا بڑی نئی. جی، اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے. بلکہ اللہ کے ساتھ کون کیا مذاق کرے گا؟ تم اپنی قبر کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، اپنی قبر کو کالا کر رہے ہو. کل قیامت کا دن کیا جواب دو گے اللہ کو، نبی کو، جو تم یہ کر رہے ہو لکھ رہے ہو؟ محض اپنے فالوور پیدا کرنے کے لیے آپ نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہوتے ہیں دین کے اندر، اور وہ سب کے سب آپ کے نزدیک جائز ہوتی ہیں جبکہ وہ مطلقاً شریعت کے اعتبار سے حرام ہے. لیکن آپ اور آپ کے کچھ لوگ ہیں اس کو جائز قرار دے رہے ہیں. کیوں قرار دے رہے ہیں؟ کہ آپ کے پاس وسائل ہے، پیسہ ہے، اور وہ پیسہ بھی آپ کا نہیں کہیں اور کا ہے، آپ استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے. مسلمانوں پہ انتشار پیدا کرنے کے لیے اپنے علم کو
منفی طور پر استعمال کر کے ملت اسلامیہ کو برباد نہ کریں. بالکل صحیح. کچھ بھی مرتبہ نہ ملے نا، اتنا ہی مرتبہ مل جائے کہ حضور یہ فرما دے کہ یہ ایمان والا ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا ایمان والا، اس سے بڑا تو کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے. کیا کہنا ہے. تو اس دھوکے سے نکل آئے. دنیاوی جاؤ حشمت یہی رہ کیا جانی تلاش کر رہے ہیں، ہے. نکل آئے اس سے. بہت اچھی بات کہی.